इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती की बड़ी वारदात हुई। कार सवार डाकू बंगले से 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। बंगले में सिर्फ चौकीदार और मजदूर काम कर रहे थे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर बताएगा इस वारदात के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये गुलशन इकबाल में 3 मुसल्लह मुलजमान कार पर आए हैं और बंगले से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गए हैं। जबकि हमारी बात हुई है पुलिस से, उनका कहना है कि बंगले में मजदूर और चौकीदार मौजूद थे, जबकि जो फैमिली बंगले की थी वो करीबी बंगले में रिहाइश अख्तियार की हुई थी काम की वजह से। तमाम मुलजमान आए, उन्होंने की वारदात की और जाते हुए जो CCTV कैमरे DVR थे वो भी ले गए। पुलिस रिपोर्ट होने के बाद जो है तफ्तीश शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मेंबरान असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म मुअत्तल। बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम एपलेट का हुक्म मुअत्तल, बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित दे दिया गया। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी। आला अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट की जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चलाएगी। सदर पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मौके पर कहा गया। अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और सुप्रीम एपलेट कोर्ट के मेंबरान असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मेंबरान असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर फैसला जारी कर दिया गया है और तमाम मेंबरान असम्बली और दीगर पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुहिम जारी रखने का हुक्म दे दिया गया है। बराह रास्त ले चलेंगे नगर, जहां पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, नगर खास के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा यहाँ इतना बड़ा इस्तकबाल किया है, इतना जोश और जज्बा के साथ। मैं आपको हमेशा इस इस्तकबाल को, इस मोहब्बत को मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथियों, हमारा आज का नहीं, हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। इस धरती के अवाम ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ देके FCR का खात्मा किया, राजगिरी निजाम का खात्मा किया। यहाँ के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देके सियासी आजादी, जमहूरी आजादी हासिल की थी। यहाँ के लोगों ने सदर जरदारी के साथ देके अपना वजीर आला, अपना सूबाई असेंबली, अपना गवर्नर और यहाँ तक कि आपका अपना शनाख्त गिलगित बल्तिस्तान का नाम हासिल किया था। और तब से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई ओहदेदार और मैं खुद आपके साथ मिलके जदोजहद चला रही हैं, एक तहरीक के हिस्से हैं। उसी तहरीक के सिलसिले में मैं पहले 2 दौरे भी कर चुका हूं गिलगित बल्तिस्तान के। वो हमारा तहरीक है, आपकी तहरीक है, हक हकमियत की तहरीक है, हक मलकियत की तहरीक है, हक रोजगार की तहरीक है। ये यहाँ के अवाम का मुतालबात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है
جو نہ صرف یہاں کے پہاڑوں پہ یہ پیغام لے رہے ہیں، یہاں یہ وعدے کر رہے ہیں، مگر 2018 کے الیکشن میں، میرا پہلا الیکشن میں، میرا پہلا منشور میں یہ میں نے بات شامل کر دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا پڑے گا، اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہمیں ان کے وسائل میں جو ان کا وفاق کی طرف سے ملتا ہے اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے نومبر 15 کا دن، نومبر 15 اس جدوجہد کا، آپ کی تحریک کا، جس میں آپ کا خون پسینہ شامل ہے، اس تحریک کے امتحان کا دن ہے۔ 15 نومبر پہ گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ آئے گا، اور 15 نومبر پہ آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئینی حقوق دلواتے ہیں، جو حقوق دلواتے ہیں، کسی کٹپتلی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، کسی جماعت جو کسی اور کے اشارے کے تحت چلتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ صرف آج سے مگر کل بھی آپ کی آواز تھے، کل بھی آپ کے حقوق کے جنگ لڑتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کی ہی حقوق کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو تو باقی سارے کے سارے جماعتیں جو آج آپ سے یہ وعدے کر رہے ہیں، ان کو تو صرف الیکشن میں یاد آیا، ان کو صرف الیکشن میں خیال آیا کہ عوام کو ہم نمک کا سبسڈی، چینی کا سبسڈی، ٹرانسپورٹ کا سبسڈی، تیل کا سبسڈی، یہاں تک کہ کپڑوں کا بھی سبسڈی دلوائیں گے۔ دوسرے جماعتوں نے آپ سے سبسڈیاں چھینے ہیں، دوسرے جماعتوں نے ابھی الیکشن سے پہلے آپ کا گندم کا کوٹا کاٹا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ اگر حقوق ملے ہیں تو پی پی نے دیا ہے، اگر سبسڈی ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے۔ اور اب بھی میرا شک ہے کہ یہ جو لوگ اب صوبے کے بعد ماننے کو تیار ہے، ان کا ذہن میں ایسے کہیں نہیں ہے کہ صوبہ تو دیں گے مگر سبسڈی واپس لیں گے، صوبہ تو دیں گے لیکن ٹیکس کے جو اسپیشل سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں ٹیکس میں اضافہ کریں گے۔ صوبہ دینے سے پہلے عمران نے نوٹیفیکیشن نکالا آپ کا ٹیکس میں اضافہ کرنے سے۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوا دے، 2-2.5 اکثریت دلوا دے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈی آپ سے چھینا چاہے۔ ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے مگر آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور اس جائز مطالبات کے تحت آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ کا سبسڈی کا تحفظ کریں گے کہ جو 70 سال سے آپ نے یہاں کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے، یہاں کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا کمپنسیشن کے طور پہ آپ نے ان سبسڈیز کو جاری رکھنا ہے۔ جاری کا آپ نے جو سبسڈیز بھٹو شہید نے دلوائے تھے جو بہت سارے ہوتے تھے اور اب 2 رہ چکے ہیں، اور باقی سبسڈیز کو بھی بحال کرنا پڑے گا۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہاں حق حقیقت دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم حق ملکیت کا بھی نعرہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی آج سے نہیں، وہ بھی الیکشن کے دوران صرف نہیں، یہ ہمارے جو 2 پچھلے دورے ہوئے ہیں تب بھی ہم نے آپ کے حقوق کی بات کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غریب کسانوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو واضح اکثریت دلوا دیں۔ ہم قانون سازی کریں گے، ہم قانون سازی کریں گے، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم قانون سازی کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے۔
हमारा काम यहां रुकता नहीं है, हमारा काम यहां रुकता नहीं है। हमने ना सिर्फ आपको अपना सरजमीन का मालिक बनाना है, मगर इन पहाड़ों पे जो मादनियात छुपा हुआ है उसका भी मालिक बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाबी मुआशी इनकलाब शुरू करना है। इस काम के लिए आपकी साथ की जरूरत है, आपकी साथ की जरूरत है, आपकी वोट की जरूरत है। आपने मेरा भाई मिर्जा हुसैन साहब को मुंतखब करवाना है, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला को मुंतखब करवा के असेंबली में भेजना है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके हक हकमियत दिलवाएंगे, हक मलकियत दिलवाएंगे। और यहाँ के नौजवानों के लिए खास तौर पे जो हक रोजगार है, जो पीपल्स पार्टी की तारीख है, जो कोई नहीं इनकार कर सकता कि जब भुट्टो शहीद हुकूमत में आया था तो सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पे था। पूरे मुल्क में सबसे पहले फोकस था कि मेरे गरीब आवाम को मैं कैसे रोजगार दिलवा सकता हूं। भुट्टो शहीद ने हुकूमत की तरफ से बहुत से भर्तियां भी की, यहां के अवाम के लिए खास मोहब्बत था, उनके लिए भी बहुत से रोजगार हुकूमत की तरफ से दिलवाया, वहां रुका नहीं। ऐसे ऐसे इदारे कायम किए थे, चाहे वो आपका पीटीडीसी हो या कराची का स्टील मिल हो, जो रोजगार के मौके पैदा करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार का मौका दिलवाया था। और उन्हीं इदारे को, चाहे वो स्टील मिल हो या पीटीडीसी हो, जालिम इमरान की हुकूमत निजकारी करना चाहता है, बंद करना चाहता है। स्टील मिल से 10,000 लोगों को बेरोजगार करवाया है, और आपका पीटीडीसी से 3,000 लोग जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनको बेरोजगार करवाया है। क्या आप इमरान को इजाजत देंगे कि आपके ऐसे कौमी एहसासी को वो औने पौने बेचे, आपको बेरोजगार करवा दें? हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस जुल्म से बचाना है, इस तबाही से बचाना है। हम तो हमेशा रोजगार पे जोर देते हैं। बीबी शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान का हर कौमी इदारा में भर्ती की थी। शहीद बीबी ने ना सिर्फ मजदूरों को, नौजवानों को रोजगार दिलवाई थी, बीबी शहीद ने तो औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की प्रोग्राम की सूरत में, जो यहां गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके हमारा रेगिस्तान के तहातों तक आज तक लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कमा रही हैं, और आपके बच्चे के ख्याल रख रही हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा था। सदर ज़रदारी ने तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए तो दो हाथों से रोजगार दिया था। सदर ज़रदारी ने तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 25,000 जॉब्स दिए थे। और अब मेरे ये चैलेंज है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड्स तोड़ना है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। हमने ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना है, मगर पाकिस्तान में हुकूमत बना के ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान भर के गरीब अवाम, पाकिस्तान भर के जो नौजवान दो डिग्रियों लेके घूम फिर रहे हैं मगर नौकरी नहीं मिल रहा, उनके लिए हमें रोजगार देना है। ये जो महंगाई की सुनामी में पूरे पाकिस्तान के अवाम डूब रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देकर यहां के अवाम को उससे बचाना है। वो जो बेरोजगारी पूरा मुल्क में फैल रहा है, यहां भी पहुंच चुका है, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देकर उसको रोकना है। अपने कोई चांस नहीं लेना, आपको कोई चांस नहीं लेना। आपको कोई आजाद पसंद हो, कोई दूसरा जमात पसंद हो, ये वक्त नहीं है। ये वक्त है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकूक हासिल करने का। ये वक्त है हक हकमियत लेने का। ये वक्त है हक मलकियत करने का। ये वक्त है हक रोजगार हर नौजवान को दिलवाने का। और ये काम पीपल्स पार्टी कर सकती है, शहीदों की जमात कर सकता है, भुट्टो का पार्टी कर सकता है। नगर के अवाम ये जानते हैं कि अगर आपने अपने हकूक हासिल करना है तो 15 नवंबर को आपने तीर पर थप्पा लगाना है।
आप मुझे जानते हो, आप मुझे जानते हो, आप पीपल्स पार्टी को जानते हो, इसलिए हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। आप जानते हो कि जब कायदे अवाम वादा करता था तो वादा पूरा भी करता था। आप जानते हो कि शहीद बीवी जब वादा करती थी तो पूरा करती थी। तो यही वजह है कि आपको पता है, आपको मालूम है कि जो वादे मैं आपके साथ कर रहा हूं, चप्पा चप्पा जाके कर रहा हूं, वो वादे मैं भी पूरा करूंगा। और जो हमारे मुखालिफ हैं, आप उनको भी पहचानते हो, उनके बारे में भी आपको पता है कि अगर वो वादा करते हैं तो वो जरूर यू टर्न लेंगे। उन्होंने तो हर ही वादा पे यू टर्न लिया है, हर वादा धोखा निकला है। अब वो परेशान हो चुके हैं, गाड़ी पे उतर आए हैं। इमरान ना सिर्फ खुद मगर अपने आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत क्या है, तारीख क्या है, सकाफत क्या है। जब हार नजर आता है, जब अपना हार नजर आता है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है, तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं, धांधली करने की कोशिश करते हैं। हर जगह अपना गंदा वजीर को भेजकर गंदा जबान इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना नगर खास के आवाम से पूछना चाहता हूं कि मरियम शरीफ साहिबा आपका मेहमान है। शायद ये मरियम शरीफ साहिबा की पहली सियासी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये जो गंदा वजीर है, ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? तो फिर 15 नवंबर को क्या करना है? ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। अभी इसी जोश को, इसी जज्बा को, इसी मेहनत को अपने 15 नवंबर तक जारी रखना है। आपने खुद वोट डालना है, बुजुर्गों को साथ लेकर उनसे वोट दिलवाना है, औरतों को साथ लेकर उनसे वोट दिलवाना है, पीपल्स पार्टी को जितवाना है, तीर को जितवाना है। नारे भुट्टो। बिलावल भुट्टो नगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज खिजर की तहसील यासीन में जलसे से खिताब कर रही हैं। अब कौम को घबराहट का शिकार करने वालों की घबराहट और टांगे कांपने का वक्त करीब आ रहा है। बोले इंशाअल्लाह। अवाम की अजियत के दिन खत्म होने जा रहे हैं। बोलो इंशाअल्लाह। झूठ की स्याह रात खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह। शेर का सूरज तलू होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और चौथी दफा फिर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का सूरज तलू होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। और अभी आप कह रहे थे ना, आलो आलो शेर आलो, वत्तो वत्तो शेर वत्तो, जरा नारा गाओ ना मेरे साथ इंशाअल्लाह। चलो एक दफा मेरे साथ मिलके भी लगा दो। एक दफा मेरे साथ मिलके भी लगा दो। आलो आलो, वत्तो वत्तो। और यासीन और सुम्माल की आवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद,
آخر میں ہم گلگت بلتستان کے سارے نون لیگ کے امیدواروں اور شیروں کے لیے اور ان کے لیے سارے مل کے میرے ساتھ بولو نصر من اللہ و فتح قریب. بولو نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فتح قریب ہے. مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھی گلگت بلتستان کے ضلع دیامن میں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات ہوئی ہے. GHQ میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات ہوئی. GHQ میں یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. آرمی چیف کی یہ ملاقات ہوئی ہے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز شریف کا کرونا ٹیسٹ رزلٹ منفی آ گیا. مریم نواز نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کرونا ہونے کے بعد ٹیسٹ کرایا تھا جس کی رپورٹ منفی آ گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ آ چکا ہے جو کہ منفی آیا ہے. ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تھا جبکہ ان کو کرونا نہیں ہے. اس ویکینڈ پر ملک کے کچھ علاقوں میں بادل برسیں گے. بارشوں کے بعد ملک میں سردی کی شدت میں کچھ اضافہ ہوگا. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد ملک کا کہنا ہے پشاور، ہزارہ، شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں ویکینڈ پر بارش ہوگی. راولپنڈی، اسلام آباد، سرگودا اور فیصل آباد میں بوندا باندی کا امکان ہے. کیا ہے موسم کی اپڈیٹ؟ نہیں، ایک اچھی خوشخبری آپ کو آج دے دیتے ہیں کہ ویدر کے آہستہ آہستہ کچھ ایسا سیٹ اپ بن رہا ہے کہ انشاءاللہ اس ویکینڈ کو ہمارے ناردرن ایریاز اور جس میں انکلوڈنگ پشاور، ہزارہ ڈویژنس اور راولپنڈی، اسلام آباد اور یہ تھوڑا سا اور نیچے سرگودا اور فیصل آباد تک بھی جا سکتا ہے. اس میں لائٹ سی رین ہوگی لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو پولوشن ہے اس میں کافی حد تک کمی ہوگی. میں نے آپ کو کہا کہ ویدر سسٹم ایک اپروچ کر رہا ہے، لائٹ سا ویدر سسٹم ہے لیکن اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ ساؤتھ تک چلیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں ٹیمپریچرز جو ہے وہ 2 سے 3 ڈگری تک ڈراپ ہو جائے گا جو بھی چل رہا ہے. ابھی نارمل ہے، نارمل سے تھوڑا سا سلائٹلی نیچے چلا جائے گا. اور اگر آپ سینٹرل پنجاب کی بات کرتے ہیں یا پنجاب کے ساؤتھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کا تھوڑا سا امپیکٹ ہوگا، تھوڑا سا ٹیمپریچرز میں ڈراپ ہوگا. لاہور میں فضائی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہونے لگا. شہر میں اسموگ نے ڈیرے جما لیے. 2 دن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے 445 تک جا پہنچا ہے. اس حوالے سے بتائیں گے بسام سلطان. جی بسام. بالکل، ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر کی جو فضائی آلودگی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس 2 ہی دن میں 200 سے جو ہے وہ 425 تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جو ایک واضح اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. جو ضلع انتظامیہ اور جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ لاکھوں روپے کے چالان کیے جا رہے ہیں. فیکٹریز کو، گاڑیوں کو خصوصی طور پر، پبلک ٹرانسپورٹ کو، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو، جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے جو ہے وہ چالان کیے جا رہے ہیں. مگر اب تک سڑکوں پر گاڑیاں اسی طرح، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، بائکیں جو ہے اسی طرح معمول کے مطابق چل رہی ہیں. دعوے جو ہے وہ بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حد نگاہ میں بھی جو ہے وہ شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو جو نہ صرف یہاں پر جو پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ دھواں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ سرکاری گاڑیاں بھی، خصوصی طور پر جو کوڑا ڈمپ کرنے والی گاڑیاں ہیں ان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ درینہ مسئلہ ہے. وہ گندا دھواں جو ہے وہ چھوڑتی ہیں جس کے باعث فضائی آلودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسموگ کے دنوں کے اندر جو ہے وہ سانس لینے کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسام آپ کا. عالمی ادارے صحت کے باہر یونین کونسل سطح پر بھرتی کیے گئے پولیو ورکرز کا احتجاج جاری ہے. پولیو ورکرز کی جانب سے نوکریوں سے نکالے جانے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صبا.
جی بالکل، عالمی ادارے صحت کے باہر یونین کونسل سطح پر بھرتی کیے گئے پولیو ورکرز نے آج احتجاج کیا اور پولیو ورکرز کی جانب سے نوکری سے نکالے جانے کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا تھا۔ اور پولیو ورکرز کا یہ کہنا تھا کہ 2011 میں جب پولیو بہت عروج پر تھا تب ان کو بھرتی کیا گیا تھا اور WHO کی جانب سے فنڈنگ ہونے کے باوجود ان کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ پولیو ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر سے آئے پولیو ورکرز کی نوکریاں جو ہیں وہ بحال کی جائیں، جس کے بغیر وہ واپس نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے دن رات ڈیوٹیاں دی جس کی وجہ سے پولیو پاکستان میں کم ہوا ہے، لیکن اس وقت WHO بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ صارفین سے اضافی وصولی نومبر کے بل میں کی جائے گی، صارفین پر 5 ارب روپے سے زائد کا بوجھ بھی پڑے گا۔ حکومت نے پریشان حال عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگا دیا۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ اگست میں بجلی کی پیشگی فیول لاگت 3 روپے 20 پیسے فی یونٹ تھی۔ نیپرا کے مطابق صارفین سے اضافی وصولی نومبر کے بل میں کی جائے گی۔ نیپرا کے اس اقدام سے صارفین پر 5 ارب روپے کا زائد بوجھ پڑے گا۔ یاد رہے کہ الیکٹرک پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، صارفین سے اضافی وصولی نومبر کے بل میں کی جائے گی۔ کراچی کے میڈیکل بورڈ نے پسند کی شادی کرنے والی آرزو کی عمر 14 سے 15 سال قرار دے دی۔ عدالت نے آرزو فاطمہ کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دے دیا۔ آرزو نے بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں نو مسلم آرزو فاطمہ کی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آرزو فاطمہ سے استفسار کیا کہ اس نے اسلام مرضی سے قبول کیا، کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی، جس پر آرزو فاطمہ نے جواب دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، کسی نے زبردستی نہیں کی۔ کیس کے تفتیشی افسر نے آرزو فاطمہ کی عمر سے متعلق میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق آرزو فاطمہ کی عمر 14 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ عدالت نے آرزو فاطمہ سے استفسار کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، جس پر آرزو فاطمہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ وہ والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ عدالت نے آرزو فاطمہ کو واپس شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیا اور تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ آرزو فاطمہ جس سے ملنا چاہے صرف ان کی ملاقات کرائی جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آرزو فاطمہ کے وکیل بولے کہ آرزو فاطمہ عاقل بالغ ہیں، اسلامی قوانین کے تحت شادی جائز ہے۔ جو شادی ہوئی ہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ شادی ہے، کیونکہ وہ لڑکی بالغ ہے اور عاقل بالغ ہونے کے ناطے سے وہ شادی کر سکتی ہے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو تحقیقات جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ دورے کے دوران وزیر اعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ٹوئنٹی 4 نیوز کی بندش کے خلاف پیپلز پارٹی کی رکن ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو نے قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کے ذریعے 24 نیوز کی بندش کے غیر جمہوری اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا اس کی ڈیٹیلز؟ جی بالکل، 24 نیوز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ سندھ کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو نے قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروائی ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ 24 نیوز کی بندش ایک آمرانہ اقدام ہے۔ 24 نیوز جو ہے وہ گزشتہ 70 روز سے بند ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو 70 دنوں سے بند ہے۔ اگر یہ ادارہ چند روز مزید بند رہا تو اس سے جو 900 سے زائد ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ قرارداد میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ ایوان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت فی الفور جو 24 نیوز پر پابندی عائد کی گئی ہے اس کو ہٹائے، جس سے ان کے جو کارکنان ہیں ان کا معاشی روزگار جو وابستہ ہے وہ بحال ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ قرارداد میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے قبل بھی موجودہ حکومت نے مختلف محکموں اور اداروں سے بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کو فون کیا۔ چوہدری نثار نے چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کو فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی۔ چیئرمین ایپٹما گوہر اعجاز نے سروسز ہسپتال لاہور میں زیر علاج مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین کی عیادت کی۔
گوہر اعجاز نے چودھری شجاعت حسین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیئرمین نیپٹما گوہر اعجاز نے سروسز ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج مسلم وقاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔